اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے وربل ایسپیکٹ کے متعلق۔ ورب ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی مدد سے کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے ایکشن یعنی عمل یا پھر اسٹیٹ یعنی حالت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ورب ٹینس کے متعلق، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ورب ٹینس جو ہے وہ ورب یعنی ایکشن کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ اسے کس زمانے میں کیا گیا، پاسٹ یعنی ماضی میں، پریزنٹ یعنی حال میں، یا پھر فیوچر یعنی مستقبل میں اسے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں ہی رین یعنی وہ بھاگا، تو یہ ہے پاسٹ ٹینس۔ لفظ رین جو کہ ایک ورب ہے، اس کی مدد سے اس کے جملے کے ٹینس کے متعلق پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل ماضی میں کیا گیا۔ اسی طرح سے جب کہتے ہیں ہی رنز یعنی وہ بھاگتا ہے، تو یہاں بھی ورب رنز کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ اسی طرح سے جب اس طرح سے کہا جاتا ہے ہی ول رن یعنی وہ بھاگے گا، تو اس جملے میں ول اور رن جو کہ دونوں ہی وربز کی اقسام ہیں، ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل مستقبل میں کیا جائے گا۔ تو پاسٹ ٹینس بنانے کے لیے اس جملے میں ورب رن جو کہ ایک بیسک فارم ہے، اس کا پاسٹ ٹینس استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہے رین۔ اسی طرح سے اس دوسرے جملے میں بیسک فارم رن سے بنائی گئی ہے ورب کی پریزنٹ فارم، اور وہ ہے رنز، اور فیوچر ٹینس بنانے کے لیے رن کی بیسک فارم سے پہلے لفظ ول کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ورب ایسپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ ورب ایسپیکٹ جو ہے یہ بھی ایکشن کے متعلق کوئی نہ کوئی معلومات یا انفارمیشن دیتا ہے، اور وربل ایسپیکٹ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کام کی کمپلیٹنس کے متعلق، یعنی اسے کس حد تک مکمل کیا گیا، یعنی کیا اسے ایک ہی وقت میں مکمل کر لیا گیا یا پھر اسے جاری رکھا گیا یا اسے بار بار دہرایا گیا۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے وربل ایسپیکٹ کی مدد سے۔ تو اس طرح سے ورب ٹینس اور وربل ایسپیکٹ دونوں ہی ایکشن کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ ورب ٹینس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کو کس زمانے میں کیا گیا، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، اور ایسپیکٹ کی مدد سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسے پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جائے جسے بار بار دہرایا جاتا ہو، جیسے کوئی عادت وغیرہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ روز بھاگتا ہے، یا پھر اگر کسی کائناتی حقیقت کے متعلق بات کی جائے جیسا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو اس قسم کی بات کو بیان کرنے کے لیے اس جملے میں جو ورب یا ایکشن ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ایسپیکٹ کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ ہے سمپل یا پھر انڈیفینٹ۔ اسی طرح سے اگر کسی ایسے ایکشن یا عمل کے متعلق بات کی جائے جسے کچھ عرصے کے لیے جاری رکھا گیا ہو، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بھاگ رہا تھا، یا پھر وہ بھاگ رہا ہے، یا پھر وہ بھاگ رہا ہوگا، یعنی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے جاری رکھا گیا۔ تو جاری رہنے والے عمل کو انگلش میں کنٹینیوس یا پروگریسو کہتے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کی بات کو بیان کرنے کے لیے جو ورب استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ایسپیکٹ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کنٹینیوس ہے یا پروگریسو ہے۔ تو اب اگر اسی طرح سے اگر کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جائے کہ جسے کسی ایک وقت میں پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا ہو، جیسا کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بھاگ چکا تھا، یا وہ بھاگ چکا ہے، یا پھر وہ بھاگ چکا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ پرفیکٹ یعنی مکمل طور پر ختم کر لیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے عمل کے متعلق بات کرنے کے لیے جو ورب استعمال کیا جائے گا، اس کے ایسپیکٹ کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کا ایسپیکٹ پرفیکٹ ہے۔ اسی طرح سے جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جسے کچھ عرصہ کے لیے جاری رکھا گیا ہو اور پھر ایک وقت تک مکمل کر لیا گیا ہو، یا پھر ایک ایسے وقت کی بات کی جائے جب تک اس عمل کو جاری رکھا گیا ہو، مثال کے طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے میرا انتظار کر رہا تھا جب میں اس کے پاس پہنچا، یعنی انتظار کرنے کا عمل کچھ عرصہ تو جاری رہا، یعنی 1 گھنٹے کے لیے جاری رہا، اور پھر وہ ختم ہو گیا جب میں اس کے پاس پہنچا۔
یا پھر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ وہ 1 گھنٹے سے میرا انتظار کر رہا ہے، یا پھر جب میں اس تک پہنچوں گا تو اسے میرا انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہوگا۔ تو اب یہاں ایسے عمل کی بات ہو رہی ہے جس میں جاری رہنے اور مکمل ہونے دونوں ہی کا اشارہ موجود ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ پرفیکٹ یعنی مکمل ہے، جبکہ کچھ حصہ ہے کنٹینیوس یعنی جاری، جسے پروگریسو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس قسم کے عمل کے متعلق جب بات کی جائے گی تو اس کو بیان کرنے کے لیے جس ورب کا استعمال کیا جائے گا اس کے ایسپیکٹ کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ ہے پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پرفیکٹ پروگریسو۔ جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ورب یعنی ایکشن کا ٹینس اور ایسپیکٹ دونوں ہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہٰذا ٹینس اور ایسپیکٹ کا آپس میں بھی ایک تعلق ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی عمل کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ ٹینس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کو ماضی، حال یا مستقبل میں کیا جائے گا، معاف کیجیے گا، ماضی یا حال میں کیا گیا یا پھر مستقبل میں کیا جائے گا، جبکہ ایسپیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کو ماضی، حال یا مستقبل میں کس حد تک کیا گیا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی عمل پاسٹ میں کیا گیا اور اس کا ایسپیکٹ سمپل تھا تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس قسم کی بات کو بیان کرنے کے لیے سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس قسم کی بات کو بیان کے لیے جو ورب استعمال کیا گیا ہوگا اس ورب کے ٹینس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کا ٹینس کیا ہے، پاسٹ، جبکہ اس کا ایسپیکٹ کہلایا جائے گا سمپل۔ سمپل ایسپیکٹ کی جگہ انڈیفینٹ ایسپیکٹ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے سمپل پاسٹ کو پاسٹ انڈیفینٹ کہا جائے گا، یعنی یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں اور ان کا کام ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جائے جسے ماضی میں کیا گیا ہو لیکن اسے جاری رکھا گیا ہو، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں وہ بھاگ رہا تھا، تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو ورب یا ایکشن ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ٹینس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کا ٹینس پاسٹ ہے، جبکہ اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ کنٹینیوس یا پروگریسو ہے، تو اس طرح سے بن جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس یا پھر پاسٹ پروگریسو۔ اسی طرح سے اگر کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جائے جسے ماضی میں پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا ہو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ بھاگ چکا تھا، تو اس قسم کی بات کو بیان کرنے کے لیے جو ورب استعمال کیا جائے گا اس کا ٹینس کہلایا جائے گا پاسٹ، جبکہ اس کا ایسپیکٹ ہوگا پرفیکٹ، یعنی اسے ماضی میں کیا گیا اور اسے پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا، تو یہ بن جائے گا پاسٹ پرفیکٹ۔ اسی طرح سے جب ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جسے ماضی میں کچھ وقت تک جاری رکھا گیا ہو اور پھر وہ مکمل ہو گیا ہو، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں جب میں اس تک پہنچا تو اسے انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، تو اس قسم کی بات کو بیان کرنے کے لیے جو ورب استعمال کیا جائے گا اس کے ٹینس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کا ٹینس ہے پاسٹ، یعنی اسے ماضی میں کیا گیا، جبکہ اس کے ایسپیکٹ کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ ہے پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پرفیکٹ پروگریسو، تو اس طرح سے بن جائے گا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور ان کا ایک ہی کام ہے، تو یعنی کسی بھی ایک قسم کے ٹینس کے ساتھ ان چاروں ایسپیکٹس میں سے کوئی سا بھی ایسپیکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاسٹ سمپل یا پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس یا پھر پاسٹ پروگریسو، اسی طرح سے پاسٹ پرفیکٹ یا پھر پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو۔ اسی طرح سے پریزنٹ ٹینس کے ساتھ بھی ان تمام ایسپیکٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے بن جاتے ہیں پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس یا پھر پریزنٹ پروگریسو اور پریزنٹ پرفیکٹ، اسی طرح سے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یا پھر پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو۔ اسی طرح سے کسی عمل کو اگر فیوچر یعنی مستقبل میں کیا جانا ہو تو فیوچر ٹینس کے ساتھ بھی تمام ایسپیکٹس کو بیان کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح سے بن جاتا ہے فیوچر سمپل یا پھر فیوچر انڈیفینٹ، اسی طرح سے فیوچر کنٹینیوس یا پھر فیوچر پروگریسو اور پھر فیوچر پرفیکٹ یا پھر فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس
جس کا دوسرا نام ہے فیوچر پرفیکٹ پروگریسو۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ وربل ایسپیکٹ کیا ہوتا ہے اور وربل ایسپیکٹ کا ورب ٹینس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وربل ایسپیکٹ کی ان مختلف اقسام کے متعلق بھی جانا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم وربل ایسپیکٹ کی ہر ایک قسم کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے وربل ایسپیکٹ کے متعلق یہ بات سیکھی کہ وربل ایسپیکٹ ٹیلز whether the action occurs in a single block of time, continuously or repetitively، یعنی وربل ایسپیکٹ کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کسی عمل کو ایک ہی وقت میں مکمل کر لیا گیا یا اسے جاری رکھا گیا یا پھر اسے دہرایا جاتا ہے۔ تو وربل ایسپیکٹ سے پتہ چلتا ہے کام کی کمپلیٹنس کے متعلق، یعنی اسے کس حد تک مکمل کیا گیا۔ تو یہ تھی وربل ایسپیکٹ کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔